ایک چیز مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ یہاں یہ مسلک تو پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کا ہے، جو بیت اللہ میں دیکھ رہا ہوں، نماز کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، رفع یدین کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، آمین بالجہر کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، اور تمام کے تمام چیزیں جو اللہ کے گھر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان میں تو اہل حدیثوں کا ہے۔ اور بہت ہی غلط نظریہ ہم لوگ رکھتے تھے اہل حدیثوں کے بارے میں، کبھی سنا بھی نہیں تھا اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو پھر سن لیتے تھے، کیوں کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی حنفی ہیں ہم بھی حنفی ہیں، سیم سیم ہے، سیم سے شرک در شرک ہے، کوئی بات نہیں، سن لیتے تھے۔ اہل حدیثوں کو کبھی نہیں سنا تھا، کبھی گئے ہی نہیں تھے، لیکن یہ بات ہمارے سامنے اکثر رہتی تھی کہ یہ طریقے اہل حدیثوں کے ہیں۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچے، مکہ سے مدینہ کے اندر دیکھا، ساری زندگی کی یہ حسرت رہی ہے اور پڑھتے رہے تھے، دکھا دے مدینہ، دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے۔ جب مدینے پہنچے، مدینے کو دیکھا اور پھر کملی والے کے روزے پہ حاضری دی، حاضری جب دی تب بھی پتہ چلا کہ یہاں بھی تو وہی طریقہ ہو رہا ہے جو پاکستان کے اہل حدیثوں کا ہے۔ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، میں نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، مجھے وہاں پہ سیکورٹی والے نے روک دیا، کہتا ہے مولوی صاحب نہیں، پاکستان ایران، میں نے کہا پاکستان، کہتا ہے پاکستان بریلوی دیوبندی، میں نے کہا بریلوی، کہتا ہے ہاں پاکستان بریلوی دیوبندی کل مشرک۔ ناراض نہ ہونا میری بات سے، اگر کوئی دوست بیٹھا ہو، وہ بات کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں ممبر رسول اور بیٹھ کر جو مجھ پر بیتی ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان بریلوی دیوبندی کل مشرک، میں نے کہا مواعد، کہتا مواعد اہل حدیث پاکستان۔ اس نے ایک فکر دے دی مجھے نبی علیہ السلام کے روزے پر، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس مسلک کو اسٹڈی تو کروں، دیکھوں تو صحیح یہ مسلک ہے کیا، یہ لوگ کہتے کیا ہیں، دور تو ہم ان سے بہت ہیں لیکن دیکھ تو لیں۔ پہلے تو ہمارے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ ان کی بات کو سننا ہی نہیں، کیوں؟ یہ کہتے تھے ہمارے قابل تو ہمیں یہی پڑھاتے آئے ہیں کہ باقی سب کو سن لینا، اہل حدیثوں کو نہ سننا۔ اور پھر جب میں حج سے ہم واپس آئے، حج سے واپس آنے کے بعد پاکستان کے اندر تو میرا ایک دوست ہے پٹھان، اہل حدیث ہے، میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ وہ بہتر ہے کہ اس کو میں نے صرف اتنی بات کی، میں نے کہا یار وہاں مکے مدینے میں تو سارا تیرا مسلک میں نے دیکھا ہے، تیرے مسلک کے لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بڑے پیر ہیں، ہماری بات کو کب سنتے ہیں، اگر میرے ساتھ تم چلے جاؤ، ابھی مناظرہ ہو رہا ہے، کل مناظرہ ہونا ہے اسلام آباد کے اندر، تو وہاں پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ طالب الرحمان شاہ صاحب آ رہے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب، مسلک کے حق، مسلک کے اہل حدیث کے بہت بڑا سرمایہ ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور ساتھ انیب قریشی صاحب کا مناظرہ تھا۔ مناظرہ دو باتوں پہ تھا، مناظرہ ان دو باتوں پہ تھا۔ ہم نے یہ کہنا تھا، ہمارا یہ کہنا تھا کہ مسلک اہل حدیث گستاخ مذہب ہے، اور مسلک اہل حدیث کی یہ ثابت کرنا تھا کہ بریلوی عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے۔ اور پھر رات 9 بجے مناظرہ شروع، صبح کے 5:30 بجے تک پوری رات مناظرہ، 7 سیڑھی ہیں۔ اس میں جو بات سامنے تھی، اس کے اندر جو پہلو سب سے پہلے سامنے آیا، علماء اہل حدیث نے یہ بات کی کہ جی آپ کی فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ عبارات موجود ہیں جو کفریہ شرکیہ ہیں، اور میں 44 سال بریلوی رہتے ہوئے بھی میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو دیوانہ وار عقیدت میں تھے،
नुक्स तलाश ही नहीं करते थे, सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? हमारे ज़हन के अंदर ये बात ऐसी डाल दी गई थी कि सोचोगे तो गुस्ताख हो जाओगे। वो चंद इबारात मैं आपके सामने पढ़ता हूं जो कि उस मुनाजरे में थी। प्रोफेसर तालिबुर रहमान शाह साहब ने कहा कि लिखा है कि एक सूफिया बुजुर्ग गुजरे हैं बरेलवी के, सबके नहीं, मोहम्मद यारगढ़ी, और वो अपनी किताब के अंदर दीवाने मोहम्मदी के अंदर ये लिखते हैं, गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया फिर तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। मोहम्मद यारगढ़ी ने यह बात लिखी कि अगर मोहम्मद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद यारगढ़ी ने खुदा मान लिया तो सब मुसलमान है, दगाबाज। मैंने ये शेर और फिर मैंने जब से इसके ऊपर किया और फिर आगे इसी किताब के अंदर सफा नंबर 135 पर लिखा कि खुदा की पाक सूरत को मोहम्मद मीर कहते हैं, खुदा की पाक सूरत को मोहम्मद मीर कहते हैं, मोहम्मद बेकदूरत को खुदाया पीर कहते हैं। आहद अल्लाह, अहमद मोहम्मद रसूलुल्लाह, आहद अहमद में फर्क नहीं, मोहम्मदा उशाक यार रखते हैं ईमान नए नए। आहद अहमद है लेकिन मीन के पर्दे में आया पेन कर या का पर्दा मिठन की गलियों में। जब इन अशार को सामने लाया गया, ऐसे और भी हैं, नकले कुफर न बशद बेशुमार हैं, पंजाबी के भी हैं। इस पर फिर हमने गौर किया कि जो कलाम ऐसे सूफिया का हम पढ़ते पढ़ाते आए हैं और इसको हमने इश्क बना रखा है, ये तो शरीयतन कुफर है। और फिर एक और बात उसी किताब के अंदर लिखी है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, सब लोग जानते हैं, उनके पास एक मुरीद आया और मुरीद ने आकर के कहा कि मुझे बेत कर लो, मुझे अपना मुरीद बना लो। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मैं तुझे अपना मुरीद बनाता हूं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। जिसके अंदर साफ साफ उसने अपना कलमा पढ़ाते हुए जब ये बात की, हम तो अकीदत से उसे मानते चले आए, हमें तो पता भी नहीं था। जब ऐसी बातें आई मेरे सामने, मेरा दिल कांप उठा, मेरे दिल के अंदर एक तड़प उठी, मेरे दिमाग ने करवट लिया और मैंने फिर फैसला किया कि नहीं अफजल कादरी, जो तूने मक्के के अंदर और मदीने पाक के अंदर नबी के रोजा पे जो अकीदा देखा है वो अकीदा अहले हदीस का है और यही सच्चा अकीदा है। इसको फौरन कबूल कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रूह परवाज कर जाए। ये मेरे असबाब थे अहले हदीस होने के। और फिर वहां से हम चले मस्जिद सुफा में आए। मस्जिद सुफा में आकर के मैंने अकीदा हक को कबूल कर लिया, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे इस अकीदा हक को शो नहीं करना, मैंने अपने जामिया में जाना है। मेरे पास 300 के करीब बच्चियां पढ़ती हैं। मैंने उनकी जिंदगी का, उनकी आखिरत का फैसला करना है। मैं अपने जामिया में आया, मैंने बच्चियों वो सीढ़ियां लेकर के मैंने वहां जामिया के अंदर लगाई और बच्चियों को एक दफा दिखाई तो उन्होंने कहा जी बात तो सच्ची है, पूरी सीढ़ियों के अंदर हमने ये चीज को अखज किया है कि अकीदा हक है तो अकीदा अहले हदीस है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। किसी ने कहा कि हमारे माँ बाप का मसला है, किसी ने कहा हमारे घर का मसला है। बहरहाल दोबारा फिर देखी, 3 बार 4 बार 5 दिन तक हम इसके ऊपर सर्च करते रहे। 5 दिन तक अल्लाह की रहमत से 5 दिन के बाद मैंने वहां पे बैठकर कहा कि आज फैसला करना है
کہتے ہیں کہ قادری صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بچیوں نے کوشچن کیا، میں نے کہا کہ میں عقیدہ حق کو قبول کر چکا ہوں، جس پر 265 بچیوں نے عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا۔ کچھ بچیاں جنہوں نے فیصلے کو تاخیر میں رکھ دیا، اپنے گھر میں مشاورت کے لیے وہ اہل حدیث نہیں ہوئی، پھر واپس نہیں آئیں، چونکہ وہ بڑے بڑے گمبھیر قسم کے ایسے گرانوں کی بچیاں تھیں، کوئی پیر ہیں، کوئی کیا ہیں، کوئی تعویذ فروش ہے، کوئی گدی نشین ہے، پتہ نہیں کوئی کیا کیا ہے، تو انہوں نے ان کو روک لیا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ 265 بچیوں کے والدین کا کیا ہوا، میں نے کہا کہ ان کے گرانے بھی اہل حدیث ہوئے ہیں، اور اب وہ بات بھی نہیں رہی اللہ کی رحمت سے کہ کئی جگہوں پہ جہاں جہاں میں نے گفتگو کی، اللہ کی رحمت سے وہاں پہ یہ اثر ہوا کہ کچھ لوگوں نے وہاں بھی عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا۔